बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल बकर में जश्न आज़ादी के मौका पर मार्का हक स्पोर्ट फेस्टिवल के कामयाब और शानदार इनकाद के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जेल इंतजामिया, ज़िले अफसरान, सहाफ़ियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट फेस्टिवल के इनकाद को कामयाब बनाने और खुसूसी रहनुमाई सरपरस्ती सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बकर डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल और जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारक हमीद मलक की जानिब से ज़िले अफसरान, ममताज़ शख्सियात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बकर अब्दुल कदीर, असिस्टेंट कमिश्नर बकर महताब अहमद खान, तहसील स्पोर्ट ऑफिसर मुख्तार अहमद खान, सीनियर सहाफ़ी सैयद सफ़ीर हसन बुखारी, हाजी मोहम्मद यूनुस उलक, सैफुर्रहमान सैफ, गुलाम यासीन खोकर और ज़िया महमूद अवान को एजाज़ी शील्ड और अवार्ड से नवाजा किया। शुरा ने खिताब करते हुए स्पोर्ट फेस्टिवल के कामयाब इनकाद पर जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारक हमीद मलक और सुपरिटेंडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल को मुबारकबाद पेश की और उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि ऐसे मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों के जरिए कैदियों और नौजवानों में हौसला अफजाई के साथ साथ एक खुशगवार और तामीरी माहौल को फ़रोग मिलता है। हैदराबाद जामशोरो रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी इजलास में एसएसपी जामशोरो की गैर हाजिरी उलमा इकराम का एहतजाज। जामशोरो में आज एसएसपी जामशोरो की जानिब से रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से उलमा इकराम के साथ दोपहर 4 बजे इजलास तय किया गया था। तहम एसएसपी मुकर्ररा वक्त पर इजलास में शरीक न हुए और कई घंटे तक इनकी जानिब से कोई नुमाइंदा भी मौके पर मौजूद न रहा। तफसीलात के मुताबिक उलमा इकराम अपनी दीगर मसरूफियात तर्क करके मुकर्ररा वक्त पर इजलास में पहुंचे, मगर एसएसपी की जानिब से बार बार वक्त दिया गया। पहले 4 बजे, फिर 5 बजे, इसके बाद 6 बजे और 6:30 बजे तक इंतज़ार करवाया गया। इस दौरान सिर्फ डीएसपी शाहनवाज कोठरी को भेजा गया, लेकिन एसएसपी जामशोरो की बराह रास्त शिरकत या नुमाइंदगी ना हो सकी। 2 घंटे से ज़ायद इंतज़ार के बाद उलमा इकराम ने इस सूरत हाल को अपनी तज़लील और वक्त का ज़िया करार दिया और इज्तिमाई तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उलमा इकराम ने कहा कि रबीउल अव्वल जैसे हसास मकाम पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए संजीदगी के बजाय इस तर्ज़ अमल ने तशवीश को बढ़ा दिया है, जिस पर आला हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। खबर शामिल करते हैं दीरबाला से। 19 के चीफ रिपोर्टर ज़ियाउल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला में हालिया ऑपरेशन के दौरान अल हिदमत फाउंडेशन को एक रिस्पॉन्स फोर्स का मिसाली किरदार है। दीरबाला में चंद रोज़ कबल होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान अल हिदमत फाउंडेशन क्विक रिस्पॉन्स फोर्स ने सदर फवादुल हक शाहीन की क़ियादत में भरपूर और मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। सदर फवादुल हक शाहीन अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर देर हस्पताल पहुँचे, जहाँ ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद के साथ साथ शोदा के गुसल, कफन और दीगर ज़रूरी इंतजाम का भी हिदमत टीम ने अंजाम दिए। हिदमत को एक रिस्पॉन्स फोर्स ने एक कड़े वक्त में न सिर्फ अपनी मौजूदगी की यकीन दहानी करवाई, बल्कि फोर्स के साथ शाना बिशाना खड़े होकर अमली यकजहती का मुजाहिरा किया। इलाके की अवाम और पुलिस डिपार्टमेंट के अल हिदमत फाउंडेशन बिलखसूस सदर फवादुल हक शाहीन और उनकी टीम के जज्बे और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और इनका शुक्रिया अदा किया। यूनियन कौंसिल कादर चक नंबर 17 में मुसानी बरादरी का बड़ा कट कार्नर मीटिंग में चौधरी मोहम्मद जाहद की हमायत का ऐलान कर दिया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तारब हुसैन मलंगे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल कादर चक नंबर 17 की मुसानी बरादरी का बड़ा कट, जबकि बगे खान मुसानी और रहमतुल्लाह खान मुसानी की मेज़बानी में कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें यूनियन कौंसिल कादरपुर की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद जाहद और जमील खान तश्ती साथियों समेत कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इनकी आमद पर मुसानी बरादरी के नौजवानों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल भी किया और इनकी दस्तार बंदी भी करवाई गई, जहां पर मुसानी बरादरी के बुजुर्गों और नौजवानों ने चौधरी जाहिद हुसैन को इलेक्शन लड़ने का दबाव डालकर इनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी जाहिद हुसैन ने कहा कि बेलोस बिला इम्तियाज खिदमत हमारा मिशन और हमेशा रहेगा। MNA सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी की क़ियादत में हम सब मुत्तहिद हैं, इनके फैसले पर एतमाद का इजहार करते हैं। अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो यूनियन कौंसिल कादरपुर में सियासत नहीं, आप सबकी खिदमत करेंगे, जो महलूक खुदा की खिदमत है सबसे बड़ी इबादत है। उन्होंने कहा कि हम आप सबकी खिदमत किए बगैर किसी ओहदे पर कैसे रहेंगे और खिदमत करते रहेंगे। अगर पार्टी क़यादत ने मुझे टिकट दिया तो जल्द अवामी खिदमत का जज्बा लेकर मैदानी सियासत में उतरेंगे। यूनियन कौंसिल कादरपुर की अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद जावेद, चौधरी अली रजा, चौधरी सजाद अली, चौधरी असद इकबाल, गुलाम अकबर खान दश्ती समेत मुसानी बरादरी की मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं गुलबहार नंबर 4 एजाजाबाद में। KPCIP प्रोजेक्ट ठेकेदार की जानब से गलियों और सड़क की तोड़फोड़ के बाद नाकस मटीरियल का इस्तेमाल और कुछ जगह इस तरह छोड़े जाने के बाद आवाम सख्त परेशान। अगर आपको बता सकते हैं तो कैमरामैन साहब ये ज़रा बता दें।
बनाता कोई भी नहीं है, फंड ले लेते हैं ये लोग बनाते। ये मौजूद है गुलबहार नंबर 4 एजाजाबाद में, जहाँ पे KPCIP की जानिब से प्रोजेक्ट की जानिब से ठेकेदार ने 1 साल कबल ये खुदाइयाँ की हैं। अब वो ठेकेदार गायब हो गए हैं जिसने ये सारी खुदाइयाँ करके कब से मतलब ये ज़रूरत भी नहीं होती। ये लोग आते हैं, गैस वाले आते हैं, पानी पाइप वाले आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, फिर बनाता कोई भी नहीं है। फ़ंड ले लेते हैं ये लोग बनाने का, अब वो बनाता कोई नहीं। कितनी बार ये रोड बना है फिर तोड़ दिया, फिर बनाया फिर तोड़ दिया, अब फिर तोड़ा हुआ है, ना गाड़ी गुजर सकती है। कितनी बार एक्सीडेंट हुए हैं इस पर, बच्चे भी गिरे हैं इस पर। और आगे गलियों में भी यही मसला किया इन्होंने, पाइप डाले हुए हैं, अब तोड़ देते हैं रोडों को, फिर नहीं बनाते। ये जो ठेकेदार है इस पे लगे हुए थे पैपों पे जो गैस और बिजली पानी वगैरह का नलके लगा रहे थे, उसने तकरीबन 1 साल से कंध खुद किए हुए और अभी तक नहीं है इसके पीछे। ये सारे रास्ते ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, ज़मानो माजी अब्दुर्रहमान दे د دې علاقې اوسېدونکی یم। دا تاسو څنګه معلومه ده چې دا کومه دلته څومره د ګندګي پرته ده او د کودای دی کړې ده، دې کې بارانونه وشي، د ټولې د ویڼۍ بندې شوي دي او ډېر زمونږ ډېر بوره حال دی. څه د بجلۍ تکلیف دی، څه د دې علاقې بالکل نه صفایي شته، نه نکاسي صحیح ده. او ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ. کیمرہ مین کامران خان کے ساتھ شہزاد اقبال، آن نیوز پشاور۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر سیلابی صورتحال کے پیش نظر فیلڈ میں موجود اسسٹنٹ کمشنر نے دریائے راوی کے ملحقہ علاقوں کی حفاظتی پشتوں اور بندوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ASP کمالیہ معذور رحمان اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 فراز منیر بھی ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ صحت انتظامیہ ریسکیو 1122 لائف اسٹاک کے فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ کرتے ہوئے ادویات اور فرسٹ ایڈ سامان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کمالیہ میں دریائے راوی کے قریب واقع کئی دہات متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ دریا کے قریب جانے سے گریز کریں اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال کی اطلاع فوری طور پر مقامی انتظامیہ کو دیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ رہیں اور اپنی تمام تیاریاں مکمل رکھیں۔ ٹریفک پولیس حیدرآباد میں کرپشن کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ SP ٹریفک نظامانی کی ناک کے نیچے مبینہ طور پر جعلی چالان کا کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے۔ شہریوں کے مطابق لفٹنگ سیل ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار نواز پنجابی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس نے ڈپارٹمنٹ سے منظور شدہ نہ ہونے کے باوجود جعلی چالان بک چھپوا رکھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل لفٹ کرنے پر شہریوں سے 300 روپے جبکہ کار لفٹ کرنے پر 1000 روپے تک چالان کے نام پر وصول کیے جا رہے ہیں، جو دراصل غیر قانونی جگہ ٹیکس ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں موٹر سائیکل لفٹنگ سے حاصل ہونے والی رقم کہاں جا رہی ہے اور کس کھاتے میں ہے درج ہوتی ہے، یہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ دوسری جانب IG سندھ، DIG ٹریفک اور SSP ٹریفک حیدرآباد کی اس بدترین لوٹ مار اور جعلی چالان کے کاروبار پر خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لفٹنگ سیل اور جعلی چالان کے اس غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی کی جائے اور کرپشن میں ملوث اہلکاروں اور پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو قانون کے مطابق ٹہرے میں لایا جائے۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صحت عامہ کو بہتر بنانے کا مشن جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا کا صحت دشمن عناصر کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا مسعود ٹاؤن روڈ بائی پاس رینالا ہوٹ میں واقع کیچپ یونٹ پر چھاپا۔ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، چوہوں کے فضلات، حشرات کی موجودگی، ممنوعہ اجزاء کے استعمال اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر 70,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا، جبکہ 7 کلو گرام ممنوع چائنا نمک اور دیگر زائد المیعاد مسالہ جات کو موقع پر تلف کیا گیا۔ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ عوام خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری طور پر PFA ہیلپ لائن 1223 پر دیں۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام فوڈ بزنس آپریٹر قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ اور SE اوکاڑا انجینئر سید قربان علی شاہ کی ہدایات پر دریائے راوی اوکاڑا ایریا میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا۔ PDMA نے دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ لیسکو حکام سیلابی صورتحال لیسکو اوکاڑا راوی اور گوگیرا سب ڈویژن کی صارفین کو بجلی کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈپٹی مینیجر آپریشن ڈویژن اوکاڑا کے تمام ایریا میں لیسکو سٹاف ضروری سامان کے ساتھ 24 گھنٹے الرٹ ہے۔
اوکاڑا تمام دفاتر میں ٹرالرز، گاڑیاں اور حفاظتی سامان تیار حالت میں موجود ہے۔ ڈپٹی مینیجر آپریشن ڈویژن اوکاڑا سیلاب کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے سمیت تمام متعلقہ اداروں سے فوری رابطے میں ہیں۔ اوکاڑا لیسکو مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اوکاڑا صارفین سے گزارش ہے کہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ ڈپٹی مینیجر آپریشن ڈویژن اوکاڑا۔ ٹھل سے خبر شامل کرتے ہیں مقتول نوجوان عباس سرکی کے ورثا کا احتجاج۔ گاؤں منو سرکی میں سرکی برادری کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑے کے دوران قتل ہونے والے نوجوان عباس سرکی کے ورثا نے رہبر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر جگہ بہ ٹھل روڈ بلاک کر دیا، جس کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی۔ ورثا کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمان کو گرفتار نہیں کر رہی، جبکہ بعض ملزمان ہمیں کیس سے دستبردار ہونے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مقتول کی والدہ روبینہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ والد غلام قادر سرکی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق شریک شخصیات سی ای او محمد ریاض صاحب، آر ایس ایم سرشاہد، ایریا مینیجر سانگڑ علی گل کھوسو۔ ہمارا معیار اپنی بہترین پیداوار اور اعلیٰ نتائج کے ساتھ کسانوں کے لیے نیا اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک مظاہرہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، معیاری بیج اور درست رہنمائی کے ساتھ زراعت میں کامیابی یقینی ہے۔ زیادہ پیداوار، صحت مند اور مضبوط بیج کسانوں کی خوشحالی اور زراعت کی ترقی، کامیابی مستقبل کے لیے کامیاب انتخاب۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں۔ آج ساہیوال میں سٹی ٹریفک پولیس نے کمال کر دیا۔ بجلی بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک سگنل بند تھے۔ سگنل نہ چلنے کی وجہ سے عوام ٹریفک کا بہاؤ ہجوم بڑھ گیا۔ وہاں پر کھڑے ڈیوٹی دینے والے 3 جوان حوالدار محمد مزمل اور سیکنڈ وارڈن علی حیدر اور ایک ان کا ساتھی اور جنہوں نے مینول ٹریفک کنٹرول کرنی شروع کر دی ہے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کیا اور رفتہ رفتہ تمام ٹریفک اپنے مقررہ سگنل سے ہوتی رہی۔ مجھے یہ کسی نے خبر اسپیشل نہیں دی، میں اچانک سگنل سے گزرا اور دیکھ کر دل خوش ہوگا کہ ہمارے ٹریفک وارڈن ایسے جوان بھی ہیں جو اپنے فرائض کی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ میں ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محمد ارشد بٹی، سٹی رپورٹر، آن نیوز ساہیوال۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کی زیر نگرانی ریسکیو 1122 اور شیخ زید ایئرپورٹ انتظامیہ کے اشتراک سے ایک جامع اور حقیقت سے قریب تر فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ مشق کا بنیادی مقصد ہوائی حادثے کی صورت میں رسپانس کے تمام پہلوؤں کو جانچنا اور مختلف اداروں کے مابین باہمی تعاون کو مؤثر بنانا تھا۔ مشق کے دوران فرض کیا گیا ہے کہ ایک طیارے کو آگ لگ گئی ہے۔ اس صورتحال میں ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے فوری طور پر رسپانس دیتے ہوئے زخمیوں کی تریاج تکنیک کے تحت درجہ بندی کی، ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور مریضوں کو ایمبولینسز کے ذریعے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ فائر فائٹنگ ٹیموں نے طیارے میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی مشق کی، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے ریسکیو آپریشن، زخمیوں کو نکالنے اور جائے وقوع کو محفوظ بنانے کے مراحل بہو۔ اس مشق کا مقصد ایمرجنسی کی صورت میں تمام اداروں کے مابین رابطے اور آپریشنل صلاحیت کو مؤثر بنانا اور فوری رسپانس کے عمل کو مزید بہتر بنانا تھا تاکہ کسی بھی ممکنہ سانحے سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق سندھ کے 25 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پہیچو کی زیر صدارت انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس سیلابی صورتحال کے باوجود سندھ میں پولیو ویکسینیشن مہم بلا تعطل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ نے متاثرہ علاقوں میں خصوصی انتظامات کے ساتھ پولیو ویکسینیشن یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ سندھ کے 25 اضلاع میں 1 ستمبر 2025 سے 7 روزہ صوبائی سطح پر انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو، جس دوران 5 سال سے کم عمر کے تقریباً لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے تاکہ انہیں معذور کر دینے والی بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ فیصلہ انسداد پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پہیچو نے کی۔ اجلاس میں مہم کی تیاریوں، حکمت عملی، ویکسینیشن کے انتظام اور پولیو ورکر کی سیکیورٹی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے ملک میں بڑھتے ہوئے پولیو کیسز میں تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ رواں سال اب تک ملک بھر میں 23 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن سے 6 کیسز سندھ میں سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بدین سے 2 جبکہ ٹھٹھہ، لاڑکانہ، کھمبر اور عمر کوٹ سے
ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری نے زور دیا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ بالخصوص سیلاب متاثرہ اور دشوار گزار علاقوں میں انہوں نے کہا کہ ٹرانزٹ پوائنٹ، اسکول اور دیہی علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے سرکاری ٹیموں، منتخب نمائندوں اور مقامی کونسلر کو ہدایت دی ہے کہ وہ قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کو قائل کریں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام سرکاری نجی اسکولوں میں ویکسینیشن یقینی بنائی جائے، جبکہ ریونیو اور لوکل گورنمنٹ کا عملہ مہم کے دوران فیلڈ میں موجود ہے۔